سلام اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اصول دین میں نبوت کے بارے میں چل رہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے توحید کو سمجھا، پڑھا، قدر امکان سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد عدل، اور اب نبوت چل رہی ہے۔ نبوت میں بھی ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ نبی مثلا کسے کہتے ہیں، اور نبوت کی یا نبی کی کیوں ضرورت ہے، کیا نبی کا وجود ضروری ہے، یہ نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ہم اس گفتگو میں داخل ہوئے تھے کہ نبی ایک معجزہ لاتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے لوگوں کو، اگر لوگ اس سے طلب کریں تو وہ اپنا معجزہ پیش کرتا ہے۔ معجزے کے معنی بتائے تھے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں کہ جو عاجز کرتے ہیں، جس کا جواب لوگ نہ لا پائیں، یعنی ایک خارق العادہ، یعنی غیر طبیعی چیز کہ جو نبی اپنے دعوے کے دلیل میں پیش کرتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، تو اب وہ اس کی دلیل میں اگر لوگ معجزہ مانگے تو وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ جیسے بہت سارے معجزے ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ مثلا جناب صالح سے کہا لوگوں نے کہ معجزہ دکھاؤ، اور اس پہاڑ سے اونٹنی نکالا ہو، تو آپ نے اس پہاڑ سے اونٹنی نکالی۔ مثلا اسی طرح چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح۔ یا مثلا بہت سارے آپ کے معجزے تھے، آپ کے ہاتھوں پہ سنگے جاتے تھے، تصویر تحلیل کرتے تھے، آپ کسی ایسے کنویں میں جس میں پانی نہ ہو لعاب دہن ڈالتے تھے تو پانی آ جاتا تھا مثلا۔ اس طرح کے اور بہت سارے مثلا جو ہیں وہ آپ کے معجزے تھے۔ جب آپ درختوں کے قریب سے گزرتے تھے تو درخت آپ کے سیدھے ہو کے استقبال کرتے تھے مثلا۔ بہت سارے معجزے تھے آپ کے، اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے اور باقی رہنے والا؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے پہلے ہی دن سے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جس میں چیلنج کیا گیا ہے مختلف یعنی مضامین کے، مفہوم تقریباً سب کا ایک ہی ہے، قرآن کا جواب لے آؤ، ایک سورہ کا جواب لے آؤ، پورے کرنا صحیح ہے۔ لیکن آج تک کوئی اس کا جواب نہیں رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ لوگ اپنی زبان، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت پہ ناز کرتے تھے، تو لوگ اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرتے تھے، بڑا اسے کمال سمجھتے تھے۔ تو قرآن کریم، اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو اپنے نبی پر نازل فرمایا اور باقاعدہ چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم جیس کا جواب لے آؤ۔ پورے قرآن کا نہیں لا سکتے، ایک سورہ کا جواب لے آؤ، حتیٰ کہ تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک آدمی نہیں 10 20 50 100 مل کے لے آؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ اگر تم اکیلے نہیں کوئی لا سکتا تو 10 20 مل کے لے آؤ، کمیٹی سوسائٹی کچھ بھی بناؤ، اور جو ہے وہ تم لے آؤ جواب ہمارے اس کتاب کا۔ لیکن کوئی جواب نہیں لا پایا۔ ایسا نہیں کوشش نہیں کی، بھرپور کوشش کی، بہت کام ہوا، لیکن کوئی جواب نہیں لا سکا۔ اور لائے مثلا جو ہے وہ اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر و مباحت کیا کرتے تھے، لہذا اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو قرآن کریم عطا کیا، آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، اور لوگوں سے یعنی چیلنج کیا لوگوں کو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کا جواب لے آؤ۔ تو یہ معجزہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اور بہت سارے جو معجزے تھے نبی پاک کے، مثلا وہ کیا تھے؟ وقتی تھے، لیکن یہ معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا جواب قیامت تک کسی سے نہیں بن پائے گا، نہ اب تک بنا ہے۔ تو یہ معجزہ خالدہ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ تو ایسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، آپ مثلا بیماروں کو صحت دیتے تھے، مثلا جو ہے
نابینا لوگوں کو مثلا بینائی عطا کرتے تھے. بہت سارے معجزات ہیں بہت سارے نبیوں کے. پرند مٹی کے بنا کے مثلا پرندے تیار کر کے بناتے تھے. بہت سارے نبی جو بھی آتا ہے وہ اپنا اس کا ایک معجزہ ہوتا ہے تاکہ وہ وقت ضرورت لوگوں کو دکھا سکے. پھر لوگ طلب کرتے ہیں تو اور اس کا کوئی جواب اور توڑ نہیں ہوتا. اس کی کاٹ اور مخالفت نہیں کر سکتا کوئی. کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی نہ کسی میں اتنی صلاحیت اور قابلیت ہوتی. جبکہ جادو کا جو ہے وہ توڑ یا جادو کا مثلا جو ہے مخالفت یہ کاٹ ہو سکتی ہے لیکن معجزے کی کاٹ یا مخالفت نہیں ہو سکتی. کہہ رہے ہیں کیا ہر وہ معجزہ جو لوگ چاہیں نبی دکھانا ضروری ہے؟ سوال. ہر وہ چیز جو لوگ چاہیں یا ہر وہ معجزہ جو لوگ چاہیں دکھانا ضروری ہے؟ کہہ رہے ہیں اگر لوگ نبی سے معجزے کا مطالبہ کریں تو ضروری نہیں ہے کہ جو مطالبہ ہو نبی اس کے مطابق معجزہ پیش کرے. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ تم خدا کو دکھاؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک حد ہونی چاہیے, ایک لمٹ ہونی چاہیے یا مناسب ہونا چاہیے, اس میں مناسبت ہونی چاہیے. جو وہ طلب کر رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں لوگ نبی سے وہ مناسب ہونا چاہیے. وہ بھی تو دکھائیں گے. مثلا اگر لوگ نبی سے معجزے کا مطالبہ کریں تو ضروری نہیں ہے کہ جو مطالبہ ہو لوگوں کا نبی اسی کے مطابق معجزہ پیش کریں. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ تم خدا کو دکھاؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم تو جسمانے سے منزہ اور پاک ہے. دکھائی کیا چیز دیتی ہے؟ جو جسم ہوتا ہے, اور اللہ کے جسم ہے ہی نہیں. اللہ اس نقص اور اس عیب سے پاک ہے. اللہ کے جسم ہوگا تو دکھائی بھی دے گا, جسم ہوگا تو جگہ کی ضرورت پڑے گی, جگہ کی ضرورت پڑے گی تو محتاج ہو جائے گا. لہذا اللہ محتاج نہیں ہے, تو لہذا اللہ کو جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کسی کو کسی شے کی حاجت ہی نہیں ہے, ورنہ اللہ محتاج ہو جائے گا. اور جو محتاج ہے وہ بندہ ہوتا ہے, خدا نہیں ہوتا, وہ مخلوق ہے, خالق تھوڑے ہو جائے گا. تو اللہ محتاج نہیں ہے. لہذا اب کوئی کہے میں اللہ کو دکھاؤ تو دکھتا جسم ہے, جسم دکھتا ہے. اللہ جسم جسمانے سے پاک و منزہ ہے. اب آپ روح نہیں دیکھ پاتے, آپ کے جسم میں موجود ہے, روح دیکھتے ہیں نہیں دکھتی. خوشبو سونگھتے ہیں, دکھتی کہ خوشبو کسی کو نہیں دکھتی. ہوا محسوس ہوتی ہے آپ کو چلتی ہوئی, لیکن دیکھتے ہیں آپ اسے کہ ہوا نہیں دکھتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے سامنے یعنی دوسرے طریقوں سے وہ محسوس ہوتی ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتی. تو ہونا کسی شے کا یہ ضروری نہیں دکھائی بھی دے. تو اللہ موجود ہے, لیکن اب کوئی کہے اللہ کو دکھاؤ کیسا ہے, تو اللہ کیونکہ جسم نہیں رکھتا تو لہذا وہ دکھائی بھی نہیں دے سکتا. جو دیکھنے والی چیز ہے یا جو مناسب چیز ہے اس کا مطالبہ ہو تو نبی دکھائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم تو جسم و جسمانیت سے منزہ و پاک ہے. یا پھر یہ کہے کہ دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دو, آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, یا یہ کہا جائے کہ سونے کا گھر بنایا جائے, یا کہا جائے انگور کھجور کا باغ تیار کریں. بھائی یہ کون سی آپ بات کر رہے ہیں کہ آسمان زمین کو ٹکرا دو, نقصان نہیں ہو جائے گا؟ یا مثلا اس سے کیا آپ فائدہ حاصل کریں گے, کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن جو مناسب ہے وہ آ جائے گا, وہ دکھا دیں گے نبی آپ کو. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو خیر انشاءاللہ یہیں پر اسے روکتے ہیں, اور باقی جو ہے یہ کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کیونکہ وقت تمام ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.